قسط نمبر پہلا۔ یہ اماوس کی سیاہ و تاریک رات تھی۔ پورا جنگل سنسان ویران تھا۔ سارے جانور پرندے اس سخت ٹھنڈ یا پھر کسی اور کے خوف سے اپنے ٹھکانوں میں دبے ہوئے تھے۔ اس سنسان اور سیاہ جنگل میں ایک آواز چھنک رہی تھی، ایک پائل کی پراسرار آواز۔ وہ پائل جو اس وقت ایک دوشیزہ کے پاؤں کی زینت تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ پوری جنگل کی وحشت اور سناٹے سے انجان بس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس کی پوری جسم پر پائل کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اس سخت ٹھنڈ میں بھی وہ بے لباس تھی۔ رخسار بیٹا، باہر بہت سردی ہے، اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی تم۔ سلطانہ نے پتھر رگڑ کر آگ جلائی ہوئی اسے آواز دی تھی۔ بس ماں آتی ہوں، بیچاری بلی کے پاؤں میں بہت بڑی چوٹ لگی ہے۔ رخسار نے جواب دیا، ہاں، پر بلی سے زیادہ تمہاری صحت ضروری ہے۔ ماں، میں بس انسان ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اور اگر حکیم صاحب نے آپ کو بلیوں سے دور رکھنے کا نہ کہا ہوتا، اندر لے آتی بیچاری کو۔ رخسار نے اس کالی بلی کو اپنی جھوپڑی کے آگے بنی چھوٹی سی جھوپڑی میں رکھ دیا اور اٹھ کر اپنی جھوپڑی میں داخل ہونے لگی تھی کہ اچانک بلی بہت بری طرح سے غرائے رخسار تیرے سے پیچھے پلٹی۔ رخسار کے حلق سے دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ چیخ کی آواز سن کر سلطانہ جھوپڑی سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا رخسار، تو ٹھیک تو ہے؟ سلطانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ رخسار نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ سلطانہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس کا اہنا کلیجہ من کو آ گیا۔ وہ کالی بلی جس کی کچھ دیر پہلے صرف ٹانگ پر چوٹ تھی، اس کے 4 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا رخسار؟ پتہ نہیں ماں، بالکل ٹھیک تھی، میں اسے جیسے ہی رکھ کر مڑی، اچانک رخسار کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ چل رخسار، فوراً اندر، یہاں کوئی بہت بڑا سایہ ہے، چل۔ سلطانہ رخسار کا ہاتھ پکڑ کر اسی جھوپڑی کے اندر لے آئی۔ سنسان جنگل میں پھر سے پائل کی چھنکار گونجی۔ وہ ایک بار پھر جنگل میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے اس کے چہرے پر خوشی تھی، وہ اب حقارت میں بدل چکی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کا کوئی وائے غلط نشانے پر لگا تھا، پھر کسی نے اس کا نشانہ غلط بنا دیا تھا۔ وہ بہت ہی غصے سے تیز تر قدم بڑھا رہی، پتوں کی چڑچڑاہٹ کی آواز ماحول کو اور پراسرار بنا رہی تھی۔ آج آخری رات تھی۔ اگر میں اس کنیا لڑکی کا شکار کر لیتی تو میری 100 سال کی محنت رنگ لے آتی، مگر وہ چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ اس کے سامنے ایک بڑا اور زہریلا سانپ فن پھیلائے کھڑا پکار رہا تھا۔ اس تاریکی میں کوئی بھی عام انسان نہیں دیکھ پاتا۔ مجھے معاف کر دو، آج شکار نہیں کر پائی، پتہ نہیں کیسے میرا نشانہ چوک گیا۔ ناممکن ہے، پچھلے کئی سالوں میں ایسا نہیں ہوا، پرنتو مگر آج وہ لڑکی میری وار سے بچ گئی، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ ممکن ہوا ہے۔ وہ اس نانگ سے ایسے مخاطب تھی جیسے وہ اس کی ہر بات سمجھ رہا ہو۔ بے وقوف، تم جانتی ہو نا، اس ایک رات کا انتظار مجھے 1 سال کرنا پڑتا ہے۔ سال بعد ہی اماوس کی رات آتی ہے، اور تم نے جانتی ہو تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آج میں کتنا خوش تھا، آج میری آخری رات تھی، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا۔ 100 سال سے اس رات کا انتظار تھا۔